کہ میاں رضا ربانی بلوچستان کمیٹی کے سربراہ ہیں، جس میں یہ تمام باتیں حقوق، اور میاں رضا ربانی ایک سنجیدہ اور ایک ایماندار شخص ہیں جنہوں نے وزارت قبول نہیں کی اصولوں پر، اور اس کمیٹی میں تمام جماعتوں کے جو پارلیمانی نمائندے ہیں وہ شامل ہیں۔ بلوچستان کے نمائندے موجود ہیں، وفاق سے نمائندے موجود ہیں، اور صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس میں تمام جماعتوں کے نمائندے ہیں، اور باہمی گفت و شنید سے بات چیت سے جو ہے وہ چیزوں کو ایک نقطے پہ بحث ہو رہی ہے، ایک دیکھیں ڈرافٹنگ بھی بحث ہے اور مقاصد میں بھی بحث ہے، یہ نہیں کہ صرف یہ فل اسٹاپ ٹھیک نہیں ہے یا یہ نقطہ ٹھیک نہیں ہے، مقاصد پہ بھی بحث ہے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے۔ بلوچستان میں ایک زیادتی جو گزشتہ کئی سال سے ہوتی آ رہی ہے کہ گیس بلوچستان میں 1952 میں نکلی، اور اس کی رائلٹی کا معاملہ، جو بات آپ سے بالکل نئی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید میرے عزیز دوست قیصر بٹ صاحب اس بات سے آگاہ ہوں کہ کوئی رائلٹی حکومت پاکستان یا پیٹرولیم جو پی پی ایل ہے، پاکستان پیٹرولیم آرگنائزیشن جو ہے وہ، اور اکبر بگٹی کے درمیان یا بگٹی قبائل کے درمیان کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ پھر اچھا ساتھی، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگر آخر میں ذرا تجویز بھی جو ہے نا 15 سیکنڈ کی دے دیں تو ذرا ہم سم اپ کر لیں گے اس کو اچھی طرح۔ جناب اگر آپ گفتگو کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ بلوچستان کو مالی مسائل اگر آپ ان کا حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو اس کی گیس جو ہے یا اس کے جو بھی معدنیات ہیں، ابھی تو اس سے بھی اب تو گیس پرانی بات ہو گئی، اب تو سونا اور چاندی جو ہے اس وقت پاکستان پوری دنیا میں سونا پروڈیوس کرنے میں تیسرے نمبر پہ آ گیا، بلوچستان کی وجہ سے، سندھ کی وجہ سے، اور وہ جو ریکوٹک ہے، ریکوٹک جو ہے وہ سونا چاندی اور تانبے کا پروجیکٹ ہے، اور آسٹریلین بے شمار اس میں سے تمام چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو اگر اس کی آپ ایمانداری سے رائلٹی بلوچستان کو دے دیں، گیس کی رائلٹی دے دیں، تو بلوچستان از اے رچ کنٹری، بلوچستان از اے رچ پروونس، اور اس کا ساحل ہے گوادر کی بندرگاہ جو ہے نا، بالکل ٹھیک ہے جی، وہاں کے وسائل وہاں کے لوگوں کو دیے جائیں۔ جی خضر صاحب، آپ کی تجویز؟ ایک تو تجویز یہ ہے کہ پراپاگنڈا سے گریز کیا جائے، کوئی ایسا پراپاگنڈا نہ کیا جائے جس سے یہ ابتدا ہوئی ہے اور یہ رک جائے، مطلب خواہ مخواہ مطلب اس کو نہ الجھائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچ قوم پرستوں سے، بلوچ سیاسی لیڈران سے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور اس کام کو آگے بڑھایا جائے، کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس کی نشاندہی ضرور کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی قومیں ہیں، چاہے وہ پٹھان ہیں، چاہے وہ سرائکی ہیں، چاہے وہ بلوچی ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی ایک کھڑے کے ساتھ پیکج طے نہ کیا جائے پوری قوم کے ساتھ۔ جو ہے نا جی وہ 5 سیکنڈ میں آپ بتا دیں۔ میری تو آپ کے پاس 3 سیکنڈ ہوں گے۔ جی جی ذرا جلدی۔ میں کہتا ہوں کہ صوبہ بلوچستان کو، صوبہ سرحد کو، تمام صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی جائے، بالکل درست ہے، نمبر 1، بالکل درست۔ اور بلوچستان میں امن و امان بحال کرنے کے لیے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں جو پیپلز پارٹی کی جبرن گورنمنٹ بنائی گئی ہے اس کے جبرن کا لفظ واپس لیا جائے۔ یار بات تو سنو یار، نہیں جو ہمارا احتجاج بنتا ہے وہ درست ہے۔ بعد میں کرنا بھائی، آپ نمبر لے چکے ہیں آپ۔ جی جبرن وہاں جو حکومت مسلط کی گئی ہے اس کا چیف منسٹر بھی استعفیٰ دے اور گورنر بھی استعفیٰ دے، وہاں فیئر الیکشن ہوں اور پھر وہاں جو لوگ ان کو لوگ ووٹ دیں ان کی گورنمنٹ بنے۔ یہ میری تجویز ہے۔ اچھا صاحب تو بہت لمبے چکر میں پڑ گئے ہیں بلوچستان کے پیکج کے حوالے سے، میری یہی گزارش ہوگی، یہی تجویز ہوگی کہ اس میں ایک تو تمام فریقین کو آن بورڈ لیا جائے، اس میں تمام وہاں پہ جو مسائل ہے، وہاں پہ اگر ایران فیکٹر ہے، افغانستان فیکٹر ہے، انڈیا فیکٹر ہے، چائنا فیکٹر ہے، جو بھی ہے سب کو ایڈریس کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ فوجی چاونیوں کے قیام کے حوالے سے جو بلوچوں کو تحفظات ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواب اکبر بگٹی ہو، شیر محمد بلوچ ہو، لالا منیر ہو، جو بھی قتل وہاں پہ ہوئے بلوچوں کے یا غیر بلوچوں کے، اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے اور ایک واضح موقف قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان قتلوں کے بارے میں کن لوگوں نے کروائے ہیں۔ رشید صافی صاحب آپ کا شکریہ جناب، چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، تو قیصر بٹ صاحب
آپ کا شکریہ. جناب خضر کلاسرا صاحب آپ کا شکریہ, اور جناب جاوید احمد شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ہمارے پروگرام کا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, اس لیے اختتامی کلمات سے اللہ حافظ.